اچھا، تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو اکثر بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اسلامی تاریخ میں قیادت اور خاص طور پر غیر مسلم شہریوں کے ساتھ سلوک۔ ہاں، اور عام طور پر جب یہ بحث ہوتی ہے تو فوراً نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن آج ہم نعروں سے ہٹ کر دو تاریخی ماڈلز کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس موضوع پر یا تو معذرت خواہانہ رویہ اپنایا جاتا ہے یا پھر آپ کہہ لیں جارحانہ۔ بالکل، ہمارے پاس جو نوٹس اور تحقیق ہے اس کا مقصد ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے اور قرآن اور مستند تاریخی حوالوں کی بنیاد پر یہ دیکھنا ہے کہ تکثیریت یعنی پلورلزم کا عملی تصور کیا تھا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مشن یہی ہے کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماڈلز کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ان میں غیر مسلم شہریوں کے لیے کیا اصول تھے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا ماڈل حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ جب ہم ان کا نام سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک عظیم بادشاہت آتی ہے، طاقت، معجزات۔ جی، لیکن ہمارے مواد کے مطابق ان کی حکومت کا اصل اصول طاقت نہیں تھی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ہاں، ان کی حکومت صرف انسانوں یا مسلمانوں پر نہیں تھی بلکہ غیر مسلموں، جنوں، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی تھی۔ اور ان کا طریقہ کار طاقت کے مظاہرے کا نہیں تھا بلکہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اخلاقی برتری کا تھا۔ مورل سپیریورٹی۔ جی، وہ اپنی سلطنت کی شان و شوکت سے زیادہ اپنے کردار اور انصاف کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملکہ بلقیس کے واقعے میں ملتی ہے۔ ہمارے نوٹس میں اس سے کچھ بڑے اہم اصول نکالے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عقیدے پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ جب انہوں نے ملکہ کو خط لکھا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ۔ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، جس کا ترجمہ اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر آؤ۔ جی، لیکن اس کی ایک اور تشریح یہ بھی ہے کہ فرما بردار ہو کر آؤ، یعنی ریاست کے قانون کو تسلیم کرو۔ یہ ایک دعوت تھی، کوئی حکم نامہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک سفارتی دعوت تھی، الٹیمیٹم نہیں تھا۔ بالکل، انہوں نے ملکہ کو دلیلیں نہیں دیں، کوئی مناظرہ نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنی سلطنت کا نظام دیکھنے کے لیے بلایا۔ یعنی عملی مظاہرہ۔ ہاں، علم، نظم و ضبط، انصاف اور اللہ کی دی ہوئی برکتوں کا عملی مظاہرہ۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچیں تو وہ ان کے تخت یا فوج سے اتنا متاثر نہیں ہوئیں جتنا اس نظام اور حکمت سے ہوئیں جو اس سب کے پیچھے تھی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے بغیر کسی تذلیل یا سزا کے اسلام قبول کیا۔ قرآن میں ان کے الفاظ ہیں، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبردار ہوتی ہوں۔ انہوں نے نظام کی برتری کو تسلیم کیا، کسی فوجی شکست کو نہیں۔ بالکل۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ماڈل کا خلاصہ یہ ہے کہ طاقت کا استعمال انتہائی کنٹرول شدہ اور اخلاقی تھا۔ دعوت بہترین مثال کے ذریعے دی گئی، غیر مسلموں کو دشمن نہیں سمجھا گیا بلکہ ممکنہ شہری یا اتحادی۔ جی، مقصد دل جیتنا تھا، خوف سے سر جھکوانا نہیں، ایک طرح کا سافٹ پاور کا استعمال تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا ماڈل ایک نبی بادشاہ کا تھا جس کی بنیاد اخلاقی کشش پر تھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب لیڈر ایک نبی نہ ہو بلکہ ایک سیاستدان ہو اور ایک نئی ابھرتی ہوئی ریاست کی بنیاد رکھ رہا ہو؟ بالکل، اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے ماڈل یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف لاتا ہے، جن کا انداز کافی مختلف تھا۔ جی، ان کا سیاق و سباق بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک وسیع ہوتی ہوئی ریاست کو چلا رہے تھے جس میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگ شامل ہو رہے تھے۔ تو ان کا اصول کیا تھا؟ ان کا اصول تھا دعوت سے پہلے انصاف، جذبات سے پہلے قانون۔ واہ، عملی اصول کیا تھے؟ ہمارے مواد میں اس کی چند مثالیں ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم اصول، غیر مسلم شہریوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کا مکمل تحفظ۔ یروشلم کے معاہدے میں یہ بات بہت واضح ہے۔ ہاں، انہوں نے صاف لکھا کہ عیسائیوں کے گرجے محفوظ رہیں گے اور کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ صرف لکھا نہیں گیا، اس پر سختی سے عمل بھی ہوا۔ بلکہ دوسرا اصول اس سے بھی زیادہ اہم تھا، مسلمانوں کا احتساب۔ اچھا؟ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا تو خلیفہ خود اس کا محاسبہ کرتے۔ وہ مصر والا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ ہاں، جب گورنر کے بیٹے نے ایک قبطی کو ناحق مارا تھا۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں
کپتی کو بدلہ لینے کا حق دیا اور گورنر کو مخاطب کر کے وہ تاریخی جملہ کہا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا؟ بالکل، یہ ہے حکمران کی سطح پر احتساب۔ اور تیسرا اصول جو ہمارے نوٹس میں ہے وہ فلاحی ریاست کا تصور ہے، جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ وہ بوڑھے یہودی بھکاری والا واقعہ مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتا ہے۔ جی، جب انہوں نے ایک بوڑھے نابینا یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا تو اسے جھڑکا نہیں، بلکہ اس سے وجہ پوچھی۔ جی، اور اس نے بتایا کہ اسے جزیہ ادا کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ تو حضرت عمر اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ہاں، کھانا کھلایا اور پھر بیت المال کے انچارج کو حکم دیا کہ نہ صرف اس شخص کا بلکہ اس جیسے تمام ضرورت مند غیر مسلموں کا وظیفہ سرکاری خزانے سے مقرر کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ انصاف نہیں کہ ہم جوانی میں اس سے لیں اور بڑھاپے میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ خدا کی قسم، یہ انصاف نہیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو اگر ہم ان دونوں ماڈلز کا موازنہ کریں تو یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف لگتے ہیں۔ ظاہر ہے، حالات مختلف تھے۔ ہاں، ایک طرف دعوت اور دل جیتنا، دوسری طرف قانون اور انصاف کا نفاذ۔ کیا ان میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں، میرا خیال ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو مختلف حالات کے لیے ہیں۔ اچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک قائم شدہ مستحکم سلطنت کے نبی بادشاہ تھے۔ ان کا مقصد اسلام کی عالمگیر دعوت کو بہترین روپ میں پیش کرنا تھا۔ اور حضرت عمر؟ وہ ایک نئی کثیر المذاہب ریاست کے معمار تھے۔ ان کا بنیادی مقصد ایک ایسا منصفانہ نظام قائم کرنا تھا جہاں سب پرامن طریقے سے رہ سکے۔ تو ایک کی توجہ اسلام کی طرف دعوت پر تھی اور دوسرے کی اسلام کے تحت انصاف پر۔ بالکل، لیکن دونوں کی بنیاد ایک ہی قرآنی اصول پر تھی۔ دین میں کوئی جبر نہیں، اور یہ کہ ان لوگوں سے انصاف کرو جو تم سے نہیں لڑتے۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ عقیدہ اللہ اور فرد کا معاملہ ہے، جبکہ انصاف ریاست اور شہریوں کا معاہدہ ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہ انصاف اور معاہدے کی بات ہمیں اس لفظ کی طرف لاتی ہے جو شاید اس پوری بحث میں سب سے زیادہ متنازع ہے۔ جزیہ۔ جی، جزیہ۔ عام طور پر اسے ایک امتیازی ٹیکس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہونے کی سزا ہے، لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ غلط فہمی بہت عام ہے۔ مواد کے مطابق جزیہ کفر کی سزا نہیں تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ اگر یہ سزا ہوتی تو اسے سب سے پہلے راہبوں اور پادریوں کو ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مستثنیٰ تھے۔ اسے عورتوں کو ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی مستثنیٰ تھیں۔ تو پھر یہ تھا کیا؟ یہ دراصل ایک شہری معاہدہ تھا، ایک ٹیکس تھا جو غیر مسلم شہری ریاست کو فوجی خدمات سے استثناء اور مکمل ریاستی تحفظ کے بدلے میں ادا کرتے تھے۔ اسے آج کل کی زبان میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ یہ قومی دفاع کے لیے ایک سروس فیس تھی۔ اچھا۔ اس زمانے میں ریاست کے تمام مسلمان مردوں پر فوجی خدمات لازمی تھی۔ غیر مسلم شہریوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یا تو فوج میں شامل ہوں، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ان پر کوئی جزیہ نہیں تھا، یا پھر وہ فوجی خدمات سے مستثنیٰ رہیں اور اس کے بدلے ایک علامتی ٹیکس ادا کریں۔ جی، جس کے عوض ریاست ان کے دفاع کی پوری ذمہ داری لیتی تھی۔ اور ہمارے نوٹس کے مطابق اس کی شرائط بھی بہت واضح تھیں۔ یہ صرف ان مردوں سے لیا جاتا تھا جو صحت مند ہوں اور لڑنے کی عمر کے ہوں۔ جی، عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، راہب اور غریب، وہ سب اس سے مستثنیٰ تھے۔ اور اس کی رقم اکثر مسلمانوں پر عائد زکوٰۃ سے بھی کم ہوتی تھی۔ اور سب سے اہم بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وصولی کے طریقہ کار پر بہت زور دیا تھا۔ ان کا واضح حکم تھا کہ ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور وصولی میں کسی قسم کی تذلیل کی سخت ممانعت تھی۔ تو یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، مذہبی برتری کا اظہار نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ دو تاریخی واقعات ہیں، ایک تو وہی بوڑھے یہودی والا واقعہ اور دوسرا شام کا واقعہ۔ وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ جی، شام میں جب رومی سلطنت نے ایک بڑا حملہ کیا تو مسلمان فوج کو کچھ شہروں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو سپہ سالار حضرت طلحہ عبیدہ بن الجراح نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ ان شہروں کے غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا گیا تمام جزیہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ واپس کر دیا جائے؟ جی۔ اور کہلوایا، ہم نے یہ رقم تمہارے تحفظ کے بدلے لی تھی، چونکہ اب ہم تمہارا دفاع کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے یہ رقم تمہارا حق ہے۔ ایک منٹ،
یعنی انہوں نے ٹیکس کا پیسہ واپس کر دیا کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے. یہ تو آج کل سوچنا بھی محال میں. یہ صرف ایک قانون نہیں، یہ تو پورے نظام حکومت کے کردار کو ظاہر کرتا ہے. معاہدے کی پاسداری. بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک معاہدہ تھا، سزا نہیں. نو پروٹیکشن، نو جزیہ. جب تحفظ نہیں تو ٹیکس بھی نہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ ان شہروں کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے لیے دعا کی کہ وہ واپس آئیں، کیونکہ انہوں نے ایسا انصاف پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو پھر یہ نظام تاریخی طور پر ختم کیوں ہو گیا؟ اگر یہ اتنا منصفانہ تھا تو آج کیوں موجود نہیں؟ اس لیے نہیں کہ یہ برا تھا، بلکہ اس لیے کہ دنیا بدل گئی. سلطنتوں کی جگہ قومی ریاستوں نے لے لی. نیشن سٹیٹس نے. جی، شہریت کا تصور بدل گیا اور سب کے لیے یکساں ہو گیا. اب لازمی فوجی بھرتی کا نظام اکثر ممالک میں ختم ہو گیا اور سب شہریوں پر ایک جیسے ٹیکس لاگو ہو گئے. تو جزیہ کا تصور اپنے تاریخی سیاق و سباق میں غیر متعلق ہو گیا. تو یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں. آج کے دور میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے نوٹس میں اس پر ایک بڑا دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ تھوڑا چونکا دینے والا ہے. جی، مواد میں ایک طرح کا تشخیصی خاکہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماڈل کا موازنہ کئی جدید مسلم ریاستوں کے طرز عمل سے کرتا ہے، اور فرق بہت واضح ہے. جیسے کہ قانون اور انصاف کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قانون حکمران سے بالا تر تھا. خلیفہ کو ایک عام آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر ٹوک سکتا تھا. آج اکثر مسلم ممالک میں حکمران خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور تنقید کو بغاوت سمجھا جاتا ہے. پھر غیر مسلموں سے سلوک کو دیکھ لیں. ان کے دور میں غیر مسلموں کی جان، مال اور عبادت گاہیں ریاست کے تحفظ میں تھیں. آج بہت سی جگہوں پر ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں یا ان کی سرگرمیوں پر کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے. انہیں اہل الذمہ یعنی محفوظ شہری سمجھنے کے بجائے ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے. بالکل. اور قیادت کے معیار میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت عمر کی زندگی، سادگی، راتوں کو گشت کرنا، کپڑوں پر پیوند. اور آج کے حکمران طبقے کی شاہانہ زندگی اور پروٹوکول. انہوں نے تو اپنے گورنروں پر ریشمی لباس پہننے، مہنگے گھوڑے رکھنے اور گھر کے دروازے پر پہرے دار کھڑا کرنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، تاکہ عوام اور حکمرانوں میں کوئی فاصلہ نہ رہے. جی. تو اس موازنے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ریاست کی بنیاد امانت پر رکھی تھی، جہاں حکمران جواب دہ تھا، جبکہ آج بہت سی ریاستیں اسلام کو شناخت کے طور پر استعمال کرتی ہیں. جہاں نفاذ نعروں سے تو ہوتا ہے، لیکن اس کی روح یعنی انصاف اور امانت غائب ہوتی ہے. اسلام کے ذریعے تحفظ دینا، جبکہ آج لگتا ہے کہ مقصد اسلام کو لوگوں سے بچانا ہے. یہ تو ریاستی سطح کی بات ہو گئی، لیکن یہ مواد اسے انفرادی سطح پر بھی لاتا ہے، جو میرے خیال میں سب سے اہم حصہ ہے. اس میں ایک ذاتی حساب کی فہرست دی گئی ہے. جی، کیونکہ ریاست افراد سے ہی بنتی ہے. اگر ہم انفرادی طور پر ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے تو اجتماعی طور پر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ سوالات ہیں جو ہر شخص کو خود سے پوچھنے چاہیے، جیسے انصاف کے بارے میں. کیا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر بھی اسی طرح آواز اٹھاتی ہوں جیسے کسی مسلمان کے لیے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. ہاں، کیا میں ناانصافی کو مسترد کرتی ہوں چاہے اس سے میرے اپنے گروہ کو فائدہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو؟ بالکل. پھر گفتگو کے بارے میں سوال ہے. کیا میں کوئی خبر خاص طور پر کسی دوسرے مذہب کے بارے میں پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں؟ کیا میں لطیفوں یا طنز میں دوسرے مذاہب کا مذاق اڑانے سے گریز کرتا ہوں؟ سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے. بہت زیادہ. اور معاشرت کے بارے میں کیا میرے غیر مسلم پڑوسی یا ساتھ کام کرنے والے مجھ سے محفوظ اور باعزت محسوس کرتے ہیں؟ اور آخر میں احتساب. کیا کوئی شخص چاہے وہ مجھ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو خوف کے بغیر میری اصلاح کر سکتا ہے؟ کیا میں اپنی غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے میں جلدی کرتا ہوں؟ اس پوری فہرست کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر روز خود سے یہ 5 بنیادی سوالات پوچھے جائیں. کون سے 5؟ پہلا، کیا آج میری وجہ سے کسی کو جسمانی یا جذباتی تکلیف پہنچی؟ دوسرا، کیا میں نے سچ بولا چاہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ تھا؟ تیسرا، کیا میرے عمل سے کسی نے خود کو زیادہ محفوظ اور قابل قدر محسوس کیا؟ چوتھا، جب میرے پاس اختیار تھا تو کیا میں نے اسے انصاف اور رحم کے ساتھ استعمال کیا؟ اور پانچواں اور سب سے اہم، کیا میں لوگوں کی رائے سے زیادہ اللہ کے خوف کو سامنے رکھتا ہوں؟ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم نے 2 ماڈل دیکھے. حضرت سلیمان نے دلوں کو قوانین سے پہلے جیتا،
اور حضرت عمر نے دلوں کو جیتنے کے لیے پہلے قوانین نافذ کیے۔ لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی عقیدے کو زبردستی مسلط نہیں کیا۔ بنیادی اصول یہی تھا کہ اسلام کا تعارف کردار اور انصاف سے ہو، نعروں اور غصے سے نہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک اسلامی ریاست کی پہچان کیا ہے؟ جی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مسجدیں کتنی بڑی ہیں یا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک غیر مسلم شہری رات کو اپنے گھر میں کتنا پرسکون سوتا ہے۔ واہ، یہ تو پوری بحث کا نچوڑ ہے، اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ۔ جی، اگر اسلام ہمارے ہاتھوں میں آ کر ہمارے دلوں کے اسلام سے زیادہ بھاری ہو جائے، مطلب؟ یعنی اس کی نمائندگی کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس پر عمل کرنے سے زیادہ اہم اور مشکل لگنے لگے، تو سمجھ لیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں انصاف اور امانت کا وہ معیار کہاں کھڑا ہے جو ان تاریخی ماڈلز نے قائم کیا تھا؟